تو ایک دم لگتا ہے کہ ہم میں تو جان ہی نہیں بچی. ایک ایک منٹ جو ہے وہ بھاری گزرتا ہے، اس لیے کہ ذہنی طور پہ ہم تیار تھے 12:30 کے لیے. جب 12:30 سے 12:40 ہوئے اب بہت بھاری پڑا. تو یہی ہوا ایک طرح سے. موسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ بات انڈیکیشن تھی کہ ان کا سفر یہاں ختم ہو جانا چاہیے تھا. جب اس مقام سے وہ اوور شوٹ کر گئے، آگے نکل گئے، تو ایک دم ان کو تھکن کا بھی احساس ہونے لگا. خیر ویسے یہ علم کے ساتھ ہوتا بھی ہے. تو انہوں نے اپنے خادم سے یا اپنے شاگرد سے کہا کہ ہمیں تھکن کا احساس ہو گیا ہے، ہمارا ناشتہ لے کر آؤ. قال ارأيت اذ اوینا الى الصخرة فانی نسیت الحوت وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا. خادم نے کہا آپ نے دیکھا یہ کیا ہوا؟ جب ہم اس چٹان کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے اس وقت مجھے مچھلی کا خیال نہ رہا، اور شیطان نے مجھ کو ایسا غافل کر دیا کہ میں اس کا ذکر آپ سے کرنا بھول گیا. مچھلی تو عجیب طریقے سے نکل کر دریا میں چلی گئی. ایک اور بات پتہ چلی، علم کے سفر میں انسان بھولتا ضرور ہے. یاد کرتے ہیں اور بھولتے ہیں، اور یاد کرتے ہیں اور بھولتے ہیں. تو اب یہاں پر جب انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہ لاؤ ہمارا ناشتہ کدھر ہے، اور وہ ناشتہ کیا تھا؟ وہ مچھلی ہی تھی. تو اب ان کے ساتھ جو ان کا شاگرد تھا یا ان کا خادم تھا، انہوں نے کہا ارائیتا. یہ ارائیتا بھی بڑا پیارا انداز ہے، اس میں ادب آپ دیکھیں. اکثر لوگوں نے یوشع بن نون کو ان کا شاگرد ہی کہا ہے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ شاگرد جو ہے وہ اتنا زیر بار ہوتا ہے استاد کا، اتنا انڈیٹڈ ہوتا ہے اپنے ٹیچر سے کہ شاگرد کو خادم کی طرح ہی رہنا چاہیے. اب دیکھیں اللہ کا واسطہ آپ میرے ساتھ ہی تعلق مت قائم کیجیے کہ مجھے کچھ، میں اسی لیے یہ بات نہیں کہہ رہی تھی کہ پتہ نہیں دماغ کہاں چل پڑے گا آپ کا. اب یہ نہ ہو کہ یہاں سے میں اٹھوں تو کوئی میرا جوتا لے کر دوڑے، کوئی میرا بیگ لے کر دوڑے. پلیز مجھ پر اپلائی مت کیجیے گا. ہم استادوں کی بات کر رہے ہیں جو اصل معنوں میں استاد ہوا کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ وارننگ سن لی ہے آپ نے. اب آگے چلتے ہیں. علماء کہتے ہیں کہ شاگرد جو ہے ایک طرح کا وہ غلام ہی ہوتا ہے استاد کا. اتنا بڑا احسان ہوتا ہے استاد کا کہ استاد نے تو مانوی زندگی دی ہوتی ہے، اس کو انسان بنایا ہوتا ہے. تو جیسا حق والدین کا ہوتا ہے ویسا ہی حق استاد کا اخلاقی حق مانا جاتا ہے. تو یہاں پر آپ ایک شاگرد کی طرح ہی ان کو ٹریٹ کیجئے، یوشع بن نون کو. اور ان کا انداز دیکھیے، ارائیتا، اتنی جھجک کے وہ بات کر رہے ہیں. ایک دم سر اٹھا کے نہیں کہہ دے کہ مجھے نہیں پتا مچھلی کہاں چلی گئی، میں بھول گیا تھا. یہ انداز نہیں تھا. جیسے اردو میں کہتے ہیں نا، بس کیا عرض کروں، بس کیا بتاؤں. اس طرح ڈرتے ہوئے جھجکتے ہوئے بات کر رہے ہیں. کہا کہ ذرا دیکھیں ہم جب چٹان کے پاس ٹھہرے تھے تو میں بھول گیا. اذ اوینا الی الصخرۃ، جب چٹان کے پاس ہم ٹھہرے تھے، فانی نسیت الحوت، میں مچھلی بھول گیا. یہ نہیں کہا کہ آپ کو بھی تو نہیں یاد رہی. یہ انداز، یہ بے ادبی نہیں اسلام سکھاتا ہم کو. یہ بے ادبی نہیں ہونی چاہیے استاد سے بات کرتے ہوئے. بہت ادب کے ساتھ، بہت تمیز کے ساتھ، بہت ہی ادب کے ساتھ وہ بات کر رہے ہیں کہ دیکھیں میں جو ہوں وہ مچھلی بھول گیا، اور مجھ کو شیطان نے بلا دیا کہ میں آپ سے اس کا ذکر کروں. وہ مچھلی پانی میں چلی گئی، موجزانہ طور پہ پانی میں تیر گئی، اور کہا کہ مجھ کو تو شیطان نے بلا دیا کہ میں آپ سے اس کا ذکر کروں. یہ بھولنے والی بات ایک شاگرد ہونے کی حیثیت سے ہم خوب سمجھ سکتے ہیں. اور چونکہ علم حاصل کرنا بہت بڑا نیکی کا کام ہے، جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، جو چلا کسی راستے پر جس پہ کہ وہ علم حاصل کرے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. تو چونکہ یہ جنت کا راستہ ہے علم حاصل کرنا، شیطان علم سے بہت گھبراتا ہے. وہ نہیں چاہتا کہ کوئی انسان جو ہے وہ علم حاصل کرے، خاص طور پہ اچھی باتوں کا علم، خاص طور پہ اچھی باتوں میں بھی قرآن کا علم یا اللہ کے دین کا علم وہی نہیں چاہتا. تو شیطان تو نیکی کے کاموں کے اندر خلل ضرور ڈالتا ہے، فرسٹریشن پیدا کرتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ بھولیں تاکہ یہ دل چھوٹا کر کے دل ہار بیٹھیں، یہ کہیں کہ ہم سے تو یاد ہی نہیں ہوتا، ہم تو بھولتے اتنا ہے، ہم نہیں پڑھ سکتے. علم کی طلب میں، علم کے سفر میں شیطان کے حملے کئی طرح کے ہوتے ہیں. ایک تو بھلا دینا، دوسرے نیند ضرور آتی ہے.
ساری رات جا کر فلم دیکھ لیں گے تو نیند نہیں آئے گی، اور پڑھنے بیٹھیں گے تو وہ جھونکوں پر جھونکے، لگتا ہے کہ کتاب کیا ہے، کوئی سلیپنگ پل ہے جیسے۔ جہاں تک یادداشت کا تعلق ہے، بڑے بڑے گانے رٹ جاتے ہیں، اور 2 آیتیں یاد کرنا ان کا ترجمہ رٹ رٹ کے یاد ہی نہ ہو، کسی صورت یاد نہیں ہوتا، اتنی زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو دیکھیں بات کیا ہے کہ آپ کنکر پتھر تو ایسے ہی چلتے پھرتے جمع کر لیتی ہیں نا، لیکن قیمتی پتھر، اس کے لیے تو پھر طلب چاہیے، محنت چاہیے ہوتی ہے۔ تو قیمتی چیز تو ایسے ہاتھ نہیں آتی، کنکر پتھر تو ایسے ہی دماغ کے اندر ہمارے جمع ہو جاتے ہیں۔ قیمتی علم دماغ میں جمع کرنے کے لیے بہت محنت کرنی ہوتی ہے۔ تو یہ شیطان بھلواتا بھی ہے، فرسٹریٹ بھی کراتا ہے، ڈائیورٹ کراتا ہے، اٹینشن کو ڈسٹریکٹ کراتا ہے، سب کرتا ہے۔ یہ سب باتیں شیطان اس لیے کرتا ہے تاکہ دل اچاٹ ہو جائے، انسان بد دل ہو کر چھوڑ دے پڑھنا پڑھانا کہ مجھ سے نہیں ہوتا۔ تو ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ کبھی چھوٹے چھوٹے سیٹ بیکس سے، چھوٹی چھوٹی ناکامیوں سے یا سبق کے بھولنے سے ہم بد دل نہ ہوں، بلکہ انسان لگا رہے، محنت کرتا رہے۔ جب یہ بات موسیٰ علیہ السلام کے علم میں آئی، قال ذلک ما كنا نبغی فارتدا علی آثارہما قصصا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اسی کی تو ہمیں تلاش تھی، چنانچہ وہ دونوں اپنے نقش قدم پر پھر واپس ہوئے، دوبارہ سے لوٹے۔ یعنی پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی منزل کی پہچان یہی بتائی گئی تھی۔ تو فرتدا علی آثارہما، وہ لوٹے اپنے نقش قدم پر۔ ایک اور سبق پتہ چلا کہ علم کے لیے دہرائی بہت ضروری ہے، ریپیٹیشن۔ جو پڑھیں اس کو دہراتے رہیں، یاد کرتے رہیں۔ کہاوت ہے کہ علم کی زندگی مذاکرہ ہے، مذاکرہ، ریمائنڈر، کانسٹنٹلی اس کے بارے میں بات کرتے رہنا۔ جیسے ہی علم کے بارے میں بات کرنا چھوڑیں گے، علم کو دہرانا چھوڑیں گے، ضرور بھولیں گے۔ کسی کا حافظہ ایسا نہیں ہے کہ وہ ایک دفعہ کوئی چیز پڑھ لے پھر ساری زندگی یاد رہ جائے۔ ایسی میموری جو ہے وہ کم ہی کی ہوتی ہے، ان یوزول لوگوں کی ایسی یادداشت ہوتی ہے۔ اور ہم صحابہ کے بارے میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ جب پڑھیں گے علم حدیث کے بارے میں، تو اس طرح نہیں تھا کہ انہوں نے ایک حدیث بس ایک دفعہ سن لی پھر زندگی بھر کبھی نہ دہرایا تو یاد رہ گئی، نہیں، مسلسل ان کو یاد رکھنے کی ضرورت پڑتی تھی۔ آج بھی جو حفاظ ہیں، جو قرآن حفظ کرتے ہیں، وہ مسلسل دہرائی کرتے ہیں، مسلسل اس کو یاد رکھنے کی وہ کوشش کرتے ہیں۔ تو علم چاہے کم ہو چاہے زیادہ، اس کو دہرانا بہت ضروری ہے۔ اب یہ لوٹے، وہاں پر پہنچے، کیا ہوا پھر وہاں پر؟ فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، اور وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنی رحمت سے نوازا تھا اور اپنی طرف سے اس کو ایک خاص علم عطا کیا تھا۔ قرآن نے نام نہیں بتایا بندے کا، نہ یہ بتایا کہ یہ بندہ فرشتہ تھا یا یہ بندہ انسان تھا، کچھ نہیں بتایا گیا، تاکہ ہماری توجہ، ہمارا فوکس جو ہے وہ اصل بات پر رہے، مورل آف دا سٹوری پر رہے۔ صحیح بخاری میں ان کا نام خضر آتا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں من لدنا علما، لدن پر ہم پہلے بات کر چکے ہیں۔ خاص اپنی رحمت سے اللہ نے ان کو، اپنے فضل سے اللہ نے ان کو خاص علم سے نوازا تھا۔ من لدنا علما، انہی الفاظ کی وجہ سے لوگوں نے کچھ علم کو علم لدنی کہا ہے۔ علم لدنی یہ خاص علم ہوتا ہے، خاص اللہ کی طرف سے یہ علم دیا جاتا ہے۔ تو یہاں خضر علیہ السلام کے پاس ایسا علم تھا جو باقی لوگوں میں عام نہیں تھا۔ یہ اللہ کے عالم الغیب کے سمجھیں کے کارکن تھے۔ ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تقدیر کے فیصلے نافذ فرماتا تھا، اللہ کی مشیت نافذ ہوتی تھی ان کے ذریعے سے۔ اللہ تعالیٰ کی سول سروس کے یہ کوئی کارکن تھے، تو خاص اللہ نے ان کو علم دیا تھا، خاص اللہ نے ان کو رحمت دی تھی۔ قال له موسیٰ، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے بھی اس دانش کی تعلیم دیں جو آپ کو سکھائی گئی ہے۔ یہ انداز دیکھیں ادب کا، موسیٰ علیہ السلام اپنے مقام پر رہ کر اور پھر اب بات نہیں کر رہے کہ میں تو اتنا اعلیٰ نبی ہوں، اس طرح نہیں۔
حکم نہیں دیا ان کو کہ اب آپ مجھے سکھائیں. یہ انداز نہیں تھا. استاد کو حکم نہیں دیا جاتا, اس طرح ڈیمانڈ نہیں کیا جاتا کہ ہمیں یہ چاہیے, ہمیں یہ دیجیے. یہ انداز نہیں ہوتا, تحکمانہ انداز نہیں ہوتا, بلکہ عاجزانہ انداز ہوتا ہے. جھک کر ادب کے ساتھ علم حاصل کرنے کا ادب ہمیں سکھایا جا رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے. اس قدر اعلیٰ مقام رکھنے کے باوجود کتنی عاجزی اور کتنی تعظیم کے ساتھ اجازت مانگ رہے ہیں. اجازت مانگی جاتی ہے استاد سے, کنسیشن مانگا جاتا ہے, مانگنے کے انداز سے مانگا جاتا ہے. الفاظ کا چناؤ بھی بہت اہم ہوتا ہے. الفاظ ایسے نہیں ہونے چاہیے جس میں کہ حکم کا سا انداز لگتا ہو. الفاظ کے چناؤ میں بھی شاگرد محتاط رہے, ادب کے ساتھ سوال کرے, حکم نہ دے. مانگنا اور ہوتا ہے اور بتانا اور ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ مجھے اللہ نے آپ کے پاس بھیجا ہے, آپ مجھے سکھائیے. یہ انداز نہیں تھا. حالانکہ وہ کہہ سکتے تھے اللہ نے بھیجا تھا, لیکن نہیں, بہت عاجزی کے ساتھ کہ کیا اس بات کی آپ مجھے اجازت دیتے ہیں. کس طرح انہوں نے بات کی ہے, کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں کہ آپ مجھے بھی اس دانش کی تعلیم دیں جو آپ کو سکھائی گئی ہے, آپ مجھ کو سکھائیے. پہلے ہی بتا دیا کہ میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں, کہہ کر نہیں, الفاظ اور رویے کے ساتھ. استاد کی اگر عزت نہ کی جائے, اگر استاد کی بے عزتی کی جائے, اگر استاد سے طلب نہیں کیا جائے, استاد کو حکم دینے والا انداز ہو, جبراً تقاضا کیا جائے, اپنا حق سمجھ کر مانگا جائے, ڈیمانڈنگ سٹائل اگر ہو, ایسے حالات میں استاد بتا تو دیتے ہیں, لیکن اس علم سے پوچھنے والے کی کوئی روحانی اخلاقی ترقی نہیں ہوتی. جیسے کہ آج ہم تعلیم کا انداز دیکھ رہے ہیں, ہماری بھی مجبوری, ہمارا ہینڈی کیپ یہ ہے کہ ہم ایسے نظام سے نکل کر آئے ہیں قرآن پڑھنے کے لیے جس نے ہم کو صرف استاد کی بے ادبی سکھائی. استاد اور ادب یہ تو بھولی بسری داستان ہو کے رہ گئی ہے. استاد اور قابل تعظیم یہ تو قصے کہانیوں کی سی بات لگتی ہے. ٹیچرز کا تو مذاق اڑایا جاتا ہے, ان کی نقل اتاری جاتی ہے, ٹیچرز کو تو ڈیگریڈ کیا جاتا ہے, حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے, اپنا ایمپلائی سمجھا جاتا ہے. کسی خاتون نے بتایا وہ ایک بہت ہی اعلیٰ ایلیٹ اسکول میں پڑھانے کے لیے گئیں, وہاں کسی بچے نے بدتمیزی کی, انہوں نے ذرا سا اس کو ڈانٹا تو اس نے کہا یو آر پیڈ ٹو ٹیچ اس. بچے نے کہا کہ آپ تنخواہ لیتی ہم کو پڑھانے کی, جیسے کہ نوکر چاکر نہیں ہے, ملازمہ خادمہ. تو نعوذ باللہ آج تو استادوں کو ایسے ملازم اور خادموں کے درجے پر لا کر کھڑا کر دیا گیا ہے. اس میں یقیناً قصور ہو سکتا ہے استادوں کا بھی ہو, لیکن شاگردوں کا بھی بہت قصور ہے. ایک مائنڈ سیٹ ہے نا, مائنڈ سیٹ ہی بالکل چینج ہو گیا ہے, چونکہ اسلامک مائنڈ سیٹ ہے ہی نہیں, اسلامی ذہن, اسلامی سوچ نہیں بنی, ہمارے ذہن اسلامائز نہیں ہوئے. تو ہم علم حاصل کرتے ہیں کافروں کے طریقے پر, اور جب ہم اس طریقے پر علم حاصل کرتے ہیں اسی کی ہم کو عادت ہو جاتی ہے. اور جب اس پورے نظام سے سالوں سال گزرنے کے بعد ہم قرآن پڑھنے کے لیے بھی جب آتے ہیں تو قرآن پڑھانے والوں کے ساتھ بھی ہمارا رویہ بعض دفعہ ایسا ہی ہوتا ہے. ہم سمجھتے ہیں شاید ہی ہماری کو ملازمہ یا خادمہ ہیں, جو چاہیں حکم دے دیں ان کو, صرف اپنی مجبوریاں, صرف اپنے مسائل یاد رہتے ہیں, لگتا ہے کسی اور کا تو مسئلہ نہیں. تو اس قدر لگژری کے ساتھ علم حاصل کرنا اگر ہے تو انسان اپنے اپنے گھر میں رہے, پھر سفر پہ نہ نکلے علم کے. علم اور لگژری, علم اور کنوینئنس, اس کا کیا تعلق آپس میں؟ لیکن ہمیں چونکہ عادت ہو گئی اس طرح کے رویے کی, تو غیر شعوری طور پہ انکانشیسلی ہمارا انداز یہی بن جاتا ہے بات کرنے کا, یا سوال پوچھنے کا, یا کوئی پیغام دینے کا. الفاظ کا چناؤ, الفاظ کا انتخاب بھی ہمارا پھر ایسا ہی ہوتا ہے. دیکھا جائے تو قصور واقعی ہمارا نہیں, نظام ہی ایسا ہے جس نے کہ ہمارا انداز یہ بنا دیا. جو آج نظام تعلیم ہے تو پیسہ کمانا تو سکھا دیا لوگوں کو, لیکن اعلیٰ انسانی صفات نہیں سکھائیں. جس طرح کی اسکولنگ ہو رہی ہے, جس طرح کے کالج سے گزر رہے ہیں, اور جس طرح کے انسان بن بن کے ان فیکٹریز سے نکل رہے ہیں, تو پروڈکٹ ہمارے سامنے ہے. بغیر ادب کے جب علم پھیلتا ہے, بغیر ڈیو کنسیڈریشن کے, بغیر رسپیکٹ کے جب علم پھیلتا ہے,
تکبر خود غرضی پیدا کرتا ہے انسانوں کے اندر، خود پسندی پیدا کرتا ہے. علم دینے والے کی تو ذرا عزت نہیں ہوتی، اس کو تو نعوذ باللہ جیسے ہم کہتے ہیں نا محاورے میں، جوتی کی نوک پہ رکھنے والی چیز ہے. یہ ٹیچر، اس کی کیا ویلیو؟ ہنستے ہیں بچے آج ٹیچرز کے اوپر، بڑے بھی ہنستے ہیں. تو علم دینے والے کی تو کوئی قدر نہیں. ہاں، جو خود علم حاصل کر لیا اپنی نظر میں بہت بڑے، خود پسندی آتی ہے جب بغیر ادب کے علم حاصل کیا جائے. تکبر آتا ہے، پرائیڈ، سیلف سینٹرڈ بنتے ہیں، سیلفش بنتے ہیں. اور جب اس طرح سے علم حاصل کیا جاتا ہے، دنیا میں امن کے بجائے فساد کا ذریعہ بنتا ہے. اتنا علم ہے آج دنیا میں جتنا شاید پہلے کبھی نہیں تھا، لیکن حزب اللہ تو وجود میں نہیں آ رہی، حزب الشیطان وجود میں آ رہی ہے. اس لیے کہ علم کو اسلامائز نہیں کیا، نہ طریقے کو، نہ علوم کو. نہ پڑھانے والے اللہ سے جڑے ہوئے ہیں، نہ پڑھنے والے اللہ سے جڑے ہیں. حقیقت ہے دونوں ہی طرف اللہ سے دوری ہے. تو علم جو ہے وہ شیطان کے کام آ رہا ہے، شیطان نے اس پر تسلط حاصل کر لیا. سارے علم سے شیطان کا مشن پروموٹ ہو رہا ہے، اس لیے کہ شیطان کا یہی انسلنٹ ایٹیٹیوڈ تھا اپنے سکھانے والے کے ساتھ، ایبسلیوٹ انسلنس. اس نے کہا تھا بما اغویتنی، اللہ تیری غلطی، نعوذ باللہ، تو نے گمراہ کیا مجھ کو. سورہ بنی اسرائیل میں ہم نے پڑھا ارائیتک، اس نے کہا تھا نا تو نے دیکھا ہے خود کو. استاد کی غلطیاں نکالنا یہ عام ہے آج اسٹوڈنٹس کے اندر، ہر مسٹیک ان کو استاد میں نظر آتی ہے. جبکہ اسلام ہمیں کیا بتاتا ہے؟ اسلام کی روایات اگر ہم دیکھیں اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ان کی مثال سے اگر ہم سمجھیں، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے. مختلف صحابہ کی خدمت میں حاضر ہو کر علم حدیث حاصل کیا کرتے تھے، مگر جب کسی کے گھر جاتے علم حاصل کرنے کے لیے تو دروازے پر دستک بھی نہیں دیا کرتے تھے، نوک بھی نہیں کرتے تھے کہ کہیں وہ ڈسٹرب نہ ہو. گرمی میں، لو میں باہر دروازے پر بیٹھ کر انتظار کیا کرتے تھے. ہم کہیں آج کون سا مشکل ہے، گاڑی کا اے سی کھولا، سیٹ پیچھے کی، کیسٹ لگایا، ویٹ کر لیا. لیکن یہ وہ زمانہ تو نہیں تھا. عرب کا موسم، گرم ہوا لو چلا کرتی تھی، کنکروں بھری ہوائیں چلا کرتی تھیں، اپنے منہ پر کپڑا لپیٹ کر دروازے پر بیٹھ جاتے تھے. اور کون تھے؟ نسب دیکھیں ان کا نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے، اتنے قریبی رشتہ دار تھے. تو وہاں بیٹھ کر انتظار کیا کرتے تھے. جب لوگ باہر نکلتے تھے ان کو بیٹھا دیکھتے تھے، پوچھتے تھے کہ آپ نے کیوں نہیں ہم کو مطلع کیا؟ تو کہا کرتے تھے کہ میں نے آپ کو ڈسٹرب کرنا، خلل ڈالنا آپ کی مصروفیت میں مناسب نہیں سمجھا، کسی کام میں ہوں گے یا آرام کر رہے ہوں گے. آج ہم نے سمجھا کہ استاد ہمارے بیک اینڈ کال پر ہونا چاہیے. ہم کہتے ہیں کہ استاد کو ہر وقت جو ہے وہ اویلیبل ہونا چاہیے. تو کوئی کموڈٹی ہے استاد جو وہ آپ کی خدمت میں ہر وقت حاضر رہے؟ آپ چاہیں رات کو 2 بجے فون کریں وہ حاضر ہو جائے، آپ چاہیں دن کو 2 بجے فون کریں حاضر ہو جائے، جب آپ ملنا چاہیں ہاتھ باندھ کے حاضر ہو جائے. ہم یہ چاہتے ہیں استاد سے. ہم کہتے ہیں پڑھانے والے کو ہر وقت اویلیبل ہونا چاہیے. کیوں؟ شاگرد ہر وقت اویلیبل ہونے کو تیار نہیں. آج الٹا معاملہ ہے. اگر شاگردوں سے کہا جائے کہ آپ ایک دن فالتو آ جائیے، آپ ایک دن زیادہ رک جائیے، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہم نہیں ٹھہر سکتے، ہم سے کمٹمنٹ یہ نہیں تھا. اور استاد کے بارے میں ان کا رویہ یہ ہے کہ وہ 24 گھنٹے حاضر ہے، جب چاہیں کانٹیکٹ کریں، ان کی مرضی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ شاگرد ہیں. آج معاملہ یہ ہے کہ پڑھنے والے اپنا احسان جتاتے ہیں کہ ہم پڑھنے تو آ گئے، آپ پڑھا رہی ہیں ہم کو، آپ کا فرض ہے کہ ہماری ہر بات سنیں. یہ ہمارا ایک ذہنی انداز، ہماری سوچ کا انداز بھی یہ ہے جو بعض دفعہ ہمارے رویے میں بھی جھلکتا ہے، ہماری ڈیمانڈز میں جھلکنے لگتا ہے. ڈیمانڈنگ ایٹیٹیوڈ ہے نا شاگردوں کا. وہ زمانہ تھا کہ جب استاد کا احسان مانتے تھے، شاگرد اپنے آپ کو ہر وقت اویلیبل رکھتے تھے استاد کے لیے. جس میں طلب ہوگی وہ اویلیبل رکھے گا، اور جو سیکھ کر احسان سمجھ رہا ہے کہ ہم احسان کر رہے ہیں، وہ اگلے سے توقع کرے گا کہ آپ موجود رہیے ہر وقت ہمارے لیے، جب چاہیں ہم کانٹیکٹ کریں آپ کو. یعنی استاد کو انسان نہ سمجھا، جیسے کوئی ان کا اپنا خادم یا ملازم ہو کہ جب وہ تقاضا کریں وہ سامنے ان کے آ جائے. اس طرح استادوں کو ٹریٹ کرتے ہیں. لیکن یہ اسلام کا طریقہ نہیں. جس کو طلب ہے وہ اپنے آپ کو ڈالے انکنوینئنس کے اندر، وہ وقت نکالے، وہ انتظار کرے. علم کے ساتھ انتظار لازمی ہے.
وہ دیکھے کہ استاد کب بتا سکتا ہے، کب اس کے لیے مناسب ہے۔ ہم آج کل ایسے واقعات سے ریلیٹ نہیں کر سکتے کہ کوئی اس طرح بھی انتظار کر سکتا ہے، کسی اور ہی دنیا کی باتیں لگتی ہیں، اس لیے کہ آج صبر نہیں رہا ہمارے اندر، پیشنس نہیں ہے، وی آر ٹو فل آف آور سیلوز۔ حقیقت ہے، اپنی اہمیت، اپنی مصروفیت، اپنا کام، اپنا مقام، ہم کتنی مشکل سے آ رہے ہیں، ہم کتنی قربانی دے رہے ہیں۔ آج شاگردوں کو اسی کا بڑا غرہ ہے کہ ہم نے بڑی محنت کی ہے، آ کر ہماری بڑی محنت ہے۔ وہ اپنے ہی آپ کو پریز کیے جاتے ہیں، اپنی ہی تعریف کیے جاتے ہیں، اپنے ہی مسائل، اپنی ہی مشکلوں کا جو ہے وہ ایک بیان جاری رکھتے ہیں، اپنے راستے میں رکاوٹ بن رہے ہیں، اپنی ترقی کے راستے میں خود امپیڈمنٹ بنتے ہیں، اپنی مشکلات کا ذکر کر کر کے۔ ذرے کے برابر علم حاصل کرنے میں جو محنت لگ رہی ہے وہ اتنی بھاری پڑ رہی ہے، تو آگے علم کا سفر کیسے ہوگا؟ یہ تو ابتدائی عشق ہے، کچھ بھی نہیں۔ یہ اتنا بھاری پڑ رہا ہے تو آگے درجے کیسے ملیں گے؟ نہیں مل سکتے۔ تو صبر بہت ضروری ہے۔ علم کے حصول کے لیے اہم ترین صفت استاد کے ساتھ ادب، اور علم کے سفر میں صبر۔ ادب اور صبر کے ساتھ یہ چیز حاصل ہوتی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بہت ادب سے درخواست کی کہ کیا میں آپ کے ساتھ ہو سکتا ہوں؟ مجھے اجازت دیجیے میں آپ کے ساتھ رہوں۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا، قال انک لن تستطیع معی صبرا، انہوں نے جواب دیا آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، اور جس چیز کی آپ کو خبر نہ ہو آخر آپ اس پر صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں؟ اب یہ جو واقعہ ہے یہ موسیٰ علیہ السلام کے نبوت کے شروع کے دور کا ہے۔ تو کہا خضر علیہ السلام نے کہ آپ ہو سکتا ہے میرے ساتھ صبر نہ کر سکیں۔ خضر علیہ السلام کے پاس وسیع علم تھا۔ علم میں جب وسعت آتی ہے تو ٹھہراؤ آتا ہے انسان کے اندر، پھر صبر آتا ہے، اور تقدیر کے فیصلوں کو قبول کرنا بھی آتا ہے، یہ صبر کے ساتھ آتا ہے۔ اور کہا انہوں نے خود ہی وجہ بیان فرمائی کہ آپ کیسے صبر کریں گے ان باتوں پر جس کے بارے میں آپ کو خبر ہی نہیں، یعنی وجہ بتا دی کہ مجھ کو جو علم عطا ہوا ہے اس کی نوعیت آپ کے علم سے مختلف ہے۔ ابھی ہم نے بات کی کہ نبیوں اور رسولوں کو اصلاح خلق کے مشن پر بھیجا جاتا ہے، ان کو کتاب اور شریعت کا علم دیا جاتا ہے، وہ لوگوں کے ظاہر پر معاملہ کرتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے ان کو حکم بھی اسی چیز کا دیا جاتا تھا کہ لوگوں کا ظاہر دیکھ کر تو معاملہ کرو۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس تو ظاہر کا علم تھا۔ جیسے آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اذهب الی فرعون، آپ جائیے فرعون کی طرف، اور یہ بھی آگے فرمایا، ہم پڑھیں گے انشاءاللہ آگے سورہ طٰہٰ میں، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ قولا لہ قولا لینا، تم دونوں اس سے بہت نرم لہجے میں بات کرنا فرعون سے۔ یہ کیا تھا؟ جو ظاہری حال تھا فرعون کا وہ بتا دیا۔ اللہ تعالیٰ تو فرعون کے ظاہر سے بھی واقف تھا، فرعون کے باطن سے بھی واقف تھا۔ اللہ کو تو خوب پتا تھا کہ فرعون ایمان لانے والا نہیں ہے، لیکن یہ بات اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو نہیں بتائی۔ بعض دفعہ غیر ضروری علم کام میں رکاوٹ بن جاتا ہے، ایکسٹرا علم، unnecessary knowledge کام میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں بتایا موسیٰ علیہ السلام کو کہ فرعون کو تم بتانے جا رہے ہو فائدہ کچھ نہیں ہوگا، یہ تو کافر ہی مرے گا، یہ تو جہنم ہی میں جائے گا۔ اگر یہ پہلے سے بتا دیا جاتا موسیٰ علیہ السلام کو تو موسیٰ علیہ السلام اس کنوکشن کے ساتھ اس کو نہ بتا سکتے۔ سمجھیں کہ بس ایک لپ سروس ہوتی نا، کہ ہاں بھائی پیغام پہنچانا ہے، ایک فارمیلٹی ہے جو کہ پوری کرنی ہے، فارمیلٹی پوری کر دیتے، اور ان کو جس طرح سے بتانا چاہیے تھا، جان لگا کر جو بتانا چاہیے تھا اس طرح وہ نہ بتاتے۔ اور قیامت کے دن تو رسولوں کو گواہی دینی ہوگی کہ اللہ ہم نے تیرا پیغام لوگوں تک پہنچا دیا۔ تو فرعون کہتا ہے انہوں نے تو اوپرے دل سے مجھ کو پیغام پہنچایا تھا، خاص انہوں نے مجھے قائل کرنے کے لیے کوئی دلائل بھی خاص نہیں دیے، خاص کوشش نہیں کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پھر غیب کا علم نہیں دیا ان چیزوں میں، کیونکہ وہ ان کے کام کے اندر رکاوٹ بن جاتا۔ اس سے ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ بہت سی باتوں کا جو ہمیں علم نہیں،
الحمدللہ یہ بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ نے ہم کو کل کے بارے میں علم نہیں دیا، ہم کو عالم الغیب اللہ نے نہیں بنایا. ورنہ ایک ماں ہے جو کہ کنسیو کرتی ہے، پھر وہ خوشیاں مناتی ہے کہ میرا بچہ ہونے والا ہے، اگر اس کو یہ پتہ چل جائے کہ اس کا تو بچہ پیدا ہوتے ہی مر جائے گا یا 20 سال کا ہو کے مر جائے گا، تو جو 20 سال کا عرصہ بچہ اس کے پاس رہا اس میں بھی خوشی نہ منا سکتی، اور وہ تو غم کا ہی شکار ہوتی بچے کے پیدا ہونے سے پہلے ہی. کتنا اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے غیب میں رکھ لیا ان چیزوں کو. کسی کی شادی ہو رہی ہے اور پتہ چلتا ہے کہ اس کو پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ طلاق پر نوبت آئے گی، تو شادی پہ کیا خوشی ہوتی؟ کوئی خوشی نہ ہوتی. اسی طرح اگر کوئی اچھی بات ہے، کوئی اچھی خبر ہے، اچھی خبر جب انسان کو اچانک ملتی ہے اس کی خوشی اور ہی ہوتی ہے. اگر پہلے سے ہی پتا ہو کہ ہاں یہ خوشی ہم کو ملنے والی ہے، بائی دا ٹائم وہ خوشی ملے وہ باسی ہو چکی ہوتی، اسٹیل ہو چکی ہوتی. انسان جو ہے وہ کہتا اچھا ٹھیک ہے، اتنا خوش نہ ہونے پاتا وہ اس کے اوپر. تو اللہ تعالیٰ نے غیب کا پردہ ڈال دیا، اللہ نے ہم کو نہیں بتایا کل کیا ہونے والا ہے. یہ بہت بڑا اللہ کا کرم ہے. تو رسول بھی ظاہر پر معاملہ کرتے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام کو غیب کا علم نہیں دیا گیا تھا، اور رسول تو لوگوں کو صبر کا، اللہ کا شکر ادا کرنے کا سبق دیتے ہیں. رسولوں کا کام ہوتا ہے کہ اللہ کے فیصلوں کو قبول کرنے اور اس کی رضا پر راضی رہنا لوگوں کو سکھائیں، اور وہ شریعت کے احکامات نافذ کرتے ہیں. کسی نے اگر کسی بے قصور کو قتل کر دیا تو شریعت کہتی ہے کہ وہ بدلے میں قتل کیا جائے گا. اب رسول جو ہیں وہ تو شریعت پر معاملہ کریں گے، وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ اس شخص کے اندرونی کیفیت کیا تھی، اس کی نیت کیا تھی، ظاہری عمل کے حساب سے فیصلہ ہوگا. تو اسی لیے یہاں پر خضر علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ آپ کیسے صبر کریں گے ایسے واقعات پر جو آپ کے علم میں نہیں ہیں. خضر علیہ السلام اللہ کی مشیت نافذ کرنے والے تھے، مستقبل میں پیش آنے والے واقعات کا علم اللہ نے دے دیا تھا، اور اسی بنیاد پر، اسی بیسس پر کچھ کام ان کے ذمے کیے تھے. تو خضر علیہ السلام کو تو اللہ کی مشیت نافذ کرنی تھی، اللہ کی مرضی امپلیمنٹ کرنی تھی، اور دیکھنے میں جو واقعات تھے بظاہر اپیرنٹلی بہت ناگوار، بہت برے تھے، لیکن اللہ کا جو علم غیب ہے اس کی روشنی میں وہ کام انتہائی فائدہ مند تھے. جیسے کہ ہم نے قرآن میں پڑھا ہے کہ عسیٰ ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا. ہو سکتا ہے تمہیں کوئی چیز بہت ناگوار گزر رہی ہو، اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت ڈھیر خیر رکھ دیا ہو تمہارے لیے. موسیٰ علیہ السلام کے پاس علم غیب نہیں تھا، خضر علیہ السلام کے پاس ہو سکتا ہے علم شریعت نہ ہو، یعنی دو مختلف قسم کے علم ان دونوں کو دیے گئے تھے. اب اس میں موسیٰ علیہ السلام کی پوزیشن میں، ان کے مرتبے میں کوئی کمی واقع نہیں ہو رہی، بلکہ وہ اپنی فیلڈ کے ایکسپرٹ تھے، یہ اپنی فیلڈ کے ایکسپرٹ تھے. درجے کے لحاظ سے یقیناً موسیٰ علیہ السلام اعلیٰ تھے، عرفہ تھے، بلند تھے. جیسے صدر مملکت کوئی ہوتا ہے، کوئی پریزیڈنٹ ہوتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ پریزیڈنٹ کو ملک میں ہونے والے تمام کام خود کرنے بھی آتے ہوں. الگ الگ فیلڈ کے الگ الگ ایکسپرٹس ہوتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی مرضی ہے وہ کس کو کون سا علم عطا فرما دے. اب یہاں پہ صبر کا تذکرہ ہم پڑھ رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کی تربیت کروانی مقصد تھی اللہ کا، صبر بھی سکھانا تھا موسیٰ علیہ السلام کو. وجہ یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام شہزادوں کی طرح پلے بڑھے تھے محلوں کے اندر، اور جب انسان بہت لگژری کے اندر، بہت عیش آرام میں اور بہت خدام حشام کی وہ فوجوں کے اندر پلا ہوتا ہے، تب بھی تھوڑا سا اس کے اندر صبر کم ہو جاتا ہے نا. اب دیکھیں غریبوں کے اندر صبر زیادہ ہوتا ہے، امیروں کے اندر کم ہوتا ہے. ہم بہت امیر لوگ جو ہیں بہت جلدی امپیشنٹ ہو جاتے ہیں نا، بے صبرے ہونے لگتے ہیں، اس لیے کہ ان کو اپنے ہر حکم کے پورا ہونے کی عادت ہوتی ہے. اب یہ کام تھا عوام الناس کے ساتھ، عوامی کام تھا تبلیغ کرنا، اور عوام بھی کیسی؟ بنی اسرائیل جیسی، انتہائی صبر آزما قوم، انتہائی جھکی قوم. موسیٰ علیہ السلام کو تو بہت زیادہ صبر کی ضرورت تھی، آل فرعون تک بھی پیغام پہنچانے کے لیے اور بنی اسرائیل تک بھی پہنچانے کے لیے. اب جب خضر علیہ السلام نے کہا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے، قال، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ستجدنی ان شاء اللہ صابرا ولا اعصی لک امرا. انہوں نے جواب دیا، انشاءاللہ آپ مجھ کو صابر پائیں گے اور میں کسی معاملے میں آپ کی نافرمانی نہ کروں گا.